یسوع مسیح کے جلالی اور قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ ان دنوں بڑی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ ہم اپنے محبوب خداوند المسیح یسوع کے دکھوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے 12 دکھوں پر غور کیا اور ان کی تفصیل جاننے کا اعزاز پایا، اور پھر میں نے اناؤنس کیا کہ ان دنوں میں ہم صلیب کا سفر شروع کریں گے اور 7 صلیبی کلمات کو ایک ایک کر کے ہر اتوار جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پچھلی بار ہم نے 7 صلیبی کلمات کا تعارف سنا کہ یہ کیوں ضروری ہیں، ان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اور اس بات پر 7 کے نکات کو ہم نے دیکھا، اور پھر جو ایک عالم کا خیال سنا کہ اس نے کہا کہ یہ 7 سیڑھیاں ہیں جن پر سے گزر کر یا چڑھ کر ہم یسوع المسیح کے زخمی قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ آج ہم پہلے کلمے پر خداوند کا کلام سنیں گے جو مقدس لوکا طبیب کے انجیلی بیان سے ہمارے لیے پڑھا جائے گا، اور میری گزارش ہے کہ مقدس کلام کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کھولیں اور مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک پڑھیں۔ اس حصے میں وہ مقام ہے جب یسوع مسیح پر رات بھر ظلم و ستم ڈھایا گیا اور علیہ صبح پلاطوس کے دربار میں حاضر کر کے موت کے پروانے جاری کرنے پر پلاطوس کو مجبور کر دیا گیا۔ ایک کم 40 کوڑے ان کے نازک اور خوبصورت بے داغ بدن پر برسائے گئے، اور ان کوڑوں کی مار نے خداوند یسوع مسیح کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ چھوڑا جو زخمی نہ ہوا، اور اتنی مار کھانے کے بعد کوئی بمشکل اپنے بدن کے بیلنس کو برابر رکھ سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح کو نہ صرف پیدل چلنے پر، نہ ہموار راستے پر چلنے کے لیے مجبور کیا، بلکہ دنیا جہان کے گناہوں سے لدی ہوئی صلیب اس کے کندھے پر رکھی اور اسے حکم دیا کہ وہ کوہ کلوری تک جائے۔ اور یہ راستہ اتنا کٹھن تھا، دشوار گزار تھا، پھر بھی خداوند گرتے پڑتے دنیا جہان کے گناہوں کی صلیب لیے جا رہے تھے، اور راستے میں یروشلم کی رحم دل عورتیں کھڑی تھیں تاکہ اپنی ہمدردی کا اظہار المسیح سے کریں۔ لکھا ہے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں بھانجیں اور وہ رحم جو بار بار نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو۔
کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو داہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ اور آج کا پہلا کلمہ 34ویں آیت میں اس طرح سے مندرج ہے، یسوع نے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ باغ گت سامنی سے جب یسوع کو گرفتار کیا گیا، رات بھر یسوع پر ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ رومی سپاہی جن کے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی، یسوع کو بری طرح پیٹتے رہے، اس کے منہ پر تمانچے، مکے مار مار کر اپنے دل کو تر و تازہ کرتے رہے، اور پھر کوڑوں کی مار کے بعد ناہموار راستے پر چل کر خداوند یسوع المسیح مقام گلگتا یعنی کلوری کے پہاڑ تک پہنچے، جہاں بے درد رومی سپاہیوں نے یسوع کے کپڑے اتارے اور پھر صلیب پر کیلوں کے ساتھ اسے جڑ کر ایک کھڈے کے اندر اس صلیب کو ڈالا۔ اور جب یہ عمل ہوتا تو میں نے 12 دکھوں پر داستان بیان کرتے ہوئے کہا کہ نرم و نازک ہاتھ کیلوں سے جھلس جاتے، اور کئی بار مجرم پیاس پیاس پکار کر اپنا دم توڑ دیتا، اور صلیب کی اذیت اس قدر تھی بری کہ مصلوب کو پاؤں سے لے کر سر کی چاندی تک زور لگانا پڑتا، ہونٹ پھٹ جاتے، سوکھ جاتے، زبان سوکھ جاتی، اور مجرم اپنے سانس کو بڑی مشکل سے بحال اور برقرار رکھتا۔ یسوع مسیح 9 بجے صبح سے لے کر دوپہر 3 بجے تک اس دکھ اور اذیت میں مبتلا رہے۔ 3 گھنٹوں تک انہوں نے ہر قسم کا ظلم و تشدد سہا، اور خاموش برے کی طرح جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، یسوع خاموش رہا۔ لوگ زبان کے کوڑے سے یسوع کی روح کو زخمی کرتے رہے، آئے مقدس کے ڈھانے والے، 3 دن میں کھڑا کرنے والے، صلیب سے اترا تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائیں۔ یسوع کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھائی، اور بالآخر یسوع کی زبان مبارک کھلی، اور زبان مبارک سے کسی کے لیے کوئی برا شبد نہیں نکلا، کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ اگر ہونٹ کھلے تو انہی دشمنوں کے لیے جو یسوع کو ستا رہے تھے، دکھ دے رہے تھے، اذیت دے رہے تھے، اس کی روح کو چھلنی چھلنی کر رہے تھے، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر المسیح نے دعا بلکہ دعائے خیر کی، آئے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلا کلمہ، اسے معافی کا کلمہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آج ہم اس کلمے کی
تفصیل کو جاننے کے لیے 7 نکات پر غور کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے نکتے میں نے بنائے تاکہ آپ کی دل کی تہ تک یہ کلام اتر جائے اور آپ یسوع کے دکھوں کے بارے میں اور زیادہ جان کر اس سے والہانہ محبت کرنے کے لیے ہر روز اپنی مشق جاری و ساری رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ کلمہ انبیاء کرام کی پیش گوئیوں کی تکمیل ہے۔ جمعے کے روز جب میں ٹیچنگ کرتا ہوں یہاں پر 1 بجے عبادت میں، تو میں بیان کر رہا ہوں ان دنوں میں کہ یسوع مسیح تکمیل انبیاء ہیں۔ ان کا کوئی دکھ، ان کی کوئی تکلیف کلام مقدس سے باہر نہیں۔ یہ کلام پیش گوئیاں 4000 قبل از مسیح میں عدن سے شروع ہوئیں اور پھر ملاکی نبی تک یہ پیش گوئیاں جاری و ساری رہیں، اور یسوع کا مصلوب ہونا، یسوع کا پکڑوایا جانا، یسوع کے بدن پر کوڑوں کی مار کا پڑنا، اور یہ تمام قسم کے زبان کے کوڑے کا استعمال کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ ہر ایک دکھ عین کلام کے مطابق تھا، کیونکہ یہ پیش گوئیاں جو کی گئیں ان کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اور یسوع مسیح کا بدکاروں کے لیے دست دعا بلند کرنا، یسایہ نبی کی 700 سالہ قبل یہ پیش گوئی تھی۔ یسایہ 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے حصہ بے میں اس طرح سے لکھا ہے، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ یسایہ نبی کی پیش گوئی کی تکمیل تھی۔ دوسری بات، یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کلمہ کہہ کر پیکر محبت کا ثبوت پیش کیا۔ مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اظہار محبت تھا۔ اس نے دنیا کے ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ ایک بہترین برتاؤ کیا۔ اس نے محصول لینے والے لوگوں کو جن سے نفرت کی جاتی تھی اظہار محبت کیا۔ اس نے بد چلن عورتوں کو بھی اپنے پاس بلا کر ان کے سر پر شفقت برا ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹی کہہ کر پکارا اور ان کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کیا۔ اس نے زمانے کے رد کیے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگایا۔ اس نے محصول لینے والے اور کسبیوں سے محبت رکھی۔ اس نے اپنے دکھ دینے اور ستانے والے دشمنوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے ان کے لیے معافی کی دعا کی، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تیسری بات، یہ کلمہ فرض شناسی کی تکمیل کا درس ہے۔ کتنی اذیت، کتنا دکھ خداوند کو دیا جا رہا تھا۔ میں نے بار بار عرض کی کہ صلیب پر سانس لینا لمحہ بلمحہ دشوار گزار بنتا جاتا تھا، اور کئی بار نیچے دھواں جلا کر دھواں دے کر سانس کو گھٹایا جاتا۔
اور یسوع مسیح اس قدر لمحہ بلمحہ دکھ بڑھ جانے کی صورت میں بھی فرض شناسی کا درس دینے والا اس حالت میں بھی فرض نبھا رہا ہے۔ وہ گناہ گاروں اور ستانے والوں پر خدا کے غضب اور قہر کو دیکھ کر جو ان پر بھڑکنے والا تھا باپ سے منت ماجرا کر رہا ہے اور شفاعت کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ کلمہ المسیح کے قول و فعل کی یکسانیت کی تصویر ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نبی پیغمبر نامور سور میں سیاسی لیڈر پیدا ہوئے جن کے قول و فعل میں کبھی یکسانیت نہیں پائی گئی۔ وہ کہتے کچھ ہیں اور عملی زندگی کچھ اور ہے۔ جن کی زندگیاں کسی کو متاثر نہیں کر پائیں۔ مسیح خداوند نے پہاڑی واز میں دشمنوں کو معاف کرنے کی تعلیم دی۔ اگر آپ متی کی انجیل 5واں باب 43ویں اور 44ویں آیت کا مطالعہ کریں، خداوند یسوع مسیح پہاڑی واز میں کہتے ہیں تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ جب یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے، پطرس نے جرات مندی کا مظاہرہ کیا، تلوار نکالی اور سردار کاہن کے نوکر کے کان پر ایسا وار کیا کہ کان وہاں پر جا گرا۔ یسوع مسیح نے اسی گرے ہوئے کان کو اٹھایا اور اس جگہ پر رکھ کر اسے شفا دی اور پطرس کو جھڑکا اور کہا پطرس تلوار کو میان میں کر لے، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج دکھ اور نزا کی حالت میں بھی اپنے قول کو عملی جامہ پہنا رہا ہے، دشمنوں کو معاف کر کے درس دینے والا آج دشمنوں کو معاف کر کے اپنے قول و فعل میں یکسانیت کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ 5واں نقطہ، اس کلمے کے اندر ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ کلمہ المسیح کی دعائیا زندگی کا آئینہ دار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز دعا سے کیا۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، لوکا 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ لے کر دعا کر رہا تھا۔ آغاز بھی دعا سے اور اختتام بھی دعا سے، اور اب اختتام بھی دعا سے کر رہا ہے۔ نجات دہندہ نے ایمانداروں کے لیے یہ کتنی عظیم مثال قائم کی ہے کہ ایماندار لوگ جس کام کو بھی شروع کریں دعا سے کریں، اور جب پایا تکمیل تک پہنچ جائے تو پھر بھی دعا کریں، جیت میں بھی دعا کریں اور ہار میں بھی دعا کریں، تندرستی میں بھی دعا کریں اور بیماری میں بھی دعا کریں، فتح میں بھی دعا کریں اور شکست میں بھی دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کریں اور دکھ دینے والوں اور ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں، جس طرح یسوع مسیح نے کی کہ اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ 6 بات، یہ کلمہ
ہمیں سکھاتا ہے کہ معافی میں نجات پنہا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں رہے کہ المسیح کو کسی نے زبردستی نہیں پکڑا۔ اگر وہ چاہتا، دشمن جس طرح اوندے منہ 3 بار گرے، وہ گرے ہی رہتے اور پڑے ہی رہتے اور یسوع کہیں اور چلا جاتا، لیکن وہ اسی مقام پر اسی کے لیے تو آیا تھا تاکہ انبیاء کرام کی پیش گوئیاں پوری کرے اور گناہگار انسان کی نجات کا کام مکمل کرے۔ اس نے رضاکارانہ طور پر بے عیب برے کی طرح خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو صلیب پر قربان ہونے کے لیے پیش کیا تاکہ عدل کے تقاضے پورے ہو جائیں اور ابلیس کے ہاتھوں بکے ہوئے انسان کا فدیہ دے کر اسے چھڑا لے۔ اور خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں فرمایا کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں آپ ہی اسے دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ باغ گتسمانی میں جب آپ کے دشمن گرفتار کرنے کے لیے آئے، پھر وہی واقعہ، پطرس نے تلوار نکالی، یسوع نے جھڑکا اور کہا تلوار کو میان میں کر لے پطرس، میں اپنے باپ سے منت کروں تو وہ 12 تمن فوج کے اسی وقت مہیا کر سکتا ہے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا۔ یہ رومی فوج کی سب سے بڑی اکائی تھی جس کا مطلب تھا 6000 اور 12 چھیک 72,000 فرشتے ابھی میرا باپ میرے لیے مہیا کر سکتا ہے۔ لیکن میں دشمنوں سے بدلہ لینے نہیں، ان کو معاف کرنے آیا ہوں۔ ضروری تھا کہ ابدی نجات کے لیے افضل قربانی گزرانی جائے۔ کفارہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک خداوند یسوع المسیح دشمنوں کو معاف نہ کر دے۔ اس نے بڑی فراخ دلی، رحم دلی، نیک اندیشی اور جذبے کے ساتھ معاف کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر مسیح خداوند یہودی قوم اور اپنے دشمنوں کو معاف نہ کرتے تو نجات کا کام ادھورا رہ جاتا۔ چھٹا نقطہ تھا، یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ معافی میں نجات پنہا ہے۔ 7واں اور آخری نقطہ، یہ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ 7ویں اور آخری بات، یہ کلمہ مسیحیوں کے لیے ایک درس، ایک عملی درس پیش کرتا ہے۔ بدھا جی جب مر رہے تھے، انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا تم میری پیروی نہ کرنا بلکہ اس تعلیم کی جو میں نے تمہیں دی ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی لیڈر کامل نہ تھا جس کے نمونے کو کوئی اپناتا۔ یسوع المسیح کامل نمونہ تھے، اسی لیے مقدس پطرس، جس نے
3 سال رات دن خداوند یسوع مسیح کی آغوش میں گزارے، یسوع مسیح کے اٹھنے بیٹھنے سے مکمل واقف تھا، اس کے کلام کا ایک ایک لفظ دھیان سے سنا کرتا تھا۔ اس نے اپنے خط کے اندر لکھا، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کیا کرتا تھا۔ سچے مسیحیوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں اس پر عملی جامہ پہن کر ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ چند ایک مثالیں۔ سب سے پہلے کلیسیا کے پہلے شہید ستفنس کی بابت اعمال کی کتاب کے اندر پڑھ لیں۔ جب لوگ ناجائز ناحق اسے گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات اس پر چلا کر اسے سنگسار کرنے لگے اور سنگسار کر رہے تھے تو اس نے گھٹنے ٹیک کر پتھر مارنے والوں، ستانے والوں، برا بھلا کہنے والوں کے لیے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر کہا، آئے باپ ان کو معاف کر دے، ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا، ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ ابتدائی کلیسیا کے مظلوم مسیحیوں پر جب ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، رومی سرکار نے مسیحیوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینے کا عزم کر رکھا تھا۔ جو مسیحیوں کو تیروں سے چھیدتے، بلیوں کے ساتھ باندھ کر زندہ جلا دیتے، شیروں اور چیتوں کے آگے ان کو ڈالتے، شہادت کا جام نوش فرمانے سے قبل مسیحی گھٹنوں کے بل ہو کر یہی دعا کیا کرتے تھے، آئے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اسی درس نے، اسی عملی بات نے رومی سرکار جس نے عالمی سلطنت کا درجہ پایا، 300 سالوں تک حکومت کی، جن کا عقابی جھنڈا پوری دنیا میں لہراتا رہا، مسیحیوں کے اس عملی درس کی وجہ سے، اس معافی کے عملی درس کے سبب سے ایک دن آیا کہ رومی سرکار کے عقابی جھنڈے پر المسیح یسوع کی پاک صلیب لہرانے لگی۔ اور آج اٹلی میں سب سے بڑے گرجا گھر پر اسی چیز کو نصب کیا گیا، آئے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جب لندن کے سب سے بڑے گرجا گھر کو جرمن جنگی طیاروں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جلا دیا، خدا کے خادموں نے، کلیسیا کے لوگوں نے اس کے جلے ہوئے شتیروں کا کراس بنایا اور کوئلے لے کر نیچے لکھا، آئے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔
जर्मनी के संग दिल लोगों के दिल टूट गए। आज जर्मनी के अंदर मसीहत का बोल बाला है। 5 अप्रैल 1994 की एक सुबह तौहीन रसालत के झूठे मुकदमे में दुख उठाने वाले मंजूर मसीह, सलामत मसीह, जब मुकदमे की समाअत के बाद वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, दहशतगर्दों ने रोड पर मंजूर मसीह को गोलियों से छलनी कर दिया और दूसरे साथियों को जख्मी कर दिया। 7 अप्रैल को जब मंजूर मसीह का जनाजा कैथीड्रल चर्च लॉरेंस रोड से जेल रोड गोरा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था, तमाम बिशप साहबान, बहुत सारे पासबान, कलीसिया के अकाबरीन और दीगर लोग इस जनाजे में शामिल थे। पुरअमन जुलूस की सूरत में वो यही सदा बुलंद कर रहे थे, आए बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं कि मसीहत मुआफ़ी, मोहब्बत और खिदमत के ज़रिए दुनिया पर गालिब आई। मुआफ़ी एक ऐसा जज्बा है जो एक इंसान को दूसरे पर फोकियत देता है। मैं 2000 में हॉलैंड में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल था और कुछ कबायली लोग एक गोरे के साथ आए। उस गोरे ने एक लीडर का तारुफ करवाया कि इस शख्स ने मेरे बाप को, जो मिशनरी था, इनको खुदा का कलाम सुनाने के लिए गया, इन्होंने बांधकर नेज़ों के साथ उसे छेदा। ये मेरे बाप का कातिल है, लेकिन मेरे अंदर मसीह की मोहब्बत कि मैंने इसे माफ किया और आज ये वहां की कलीसिया का पासबान है और सैकड़ों लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं। और इंडिया में आप सब जानते हैं, जिस मिशनरी शख्स को उसके बेटों के साथ गाड़ी के बंद दरवाजों के अंदर पेट्रोल छिड़कर जलाकर राख कर दिया, उन बच्चों की मां और उस शहीद मिशनरी की बीवी ने उन जलाने वालों के लिए हाथ उठाकर कहा, आए बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहां बैठे हैं, जिनको दूसरों ने नाजायज और नाहक तौर पर दुख दिया हो, सताया हो, उनके लिए मुश्किलात पैदा करके उनको इस कदर अजियत दी हो कि कभी वो उनके लिए माफी का तसव्वुर भी नहीं अपने दिल में ला सकते। लेकिन खुदावंद का ये कलमा हमें सिखाता है कि हम अपने दुख देने वालों, सताने वालों और दुश्मनों को माफ कर दें। आज उन दिल खराश यादों को और रिकत अंगेज मनाजर को यीशु की सलीब तले ले आए। यीशु की पैरवी करते हुए उसके पीछे पीछे कहें, आए बाप इनको माफ कर दे,
کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں معاف کر دینے کی توفیق اور فضل بخشے، آمین۔